بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ سبحانہ و تعالی بڑا ہی قدردان اور شکر گزار ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں جہاں باقی اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے وہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کان اللہ شاکرن علیما، اللہ شاکر ہے، شکر گزار ہے، قدردان ہے، علیما اور جاننے والا ہے۔ اللہ کے لیے اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو جانتا ہے، پھر اللہ اس کی قدر کرتا ہے، ہو اللہ کے لیے۔ جس طرح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے اگر کوئی ایک کھجور دیتا ہے، ایک کھجور، ہمارے ہاں اس کی کیا ویلیو، 5 روپے کی، 10 روپے کی، لیکن صاحب اس نے کھجور اللہ کے لیے دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کھجور کی اتنی قدر کرتا ہے، یتقبلھا بیمینہ، اللہ اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے۔ آج لوگوں کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، سیاستدانوں کے لیے ہم کیا کچھ کر جاتے ہیں، جان تک لوگ دے دیتے ہیں، لیکن حضرت لوگ ہماری قدر نہیں جانتے، ہماری قدر ہمیں پیدا کرنے والا جانتا ہے۔ اس کے لیے ایک کھجور دے، شاید اس کو تو بھول گیا ہے کیونکہ اس کے ہاں اس کی ویلیو نہیں تھی، لیکن اللہ پاک بھلانے والا نہیں۔ اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کے فخر کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے ایک کھجور دی ہے، یربیہا کما یربی احدکم فلوہ، اللہ اس کھجور کو ایسے پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی جانور کا بچہ پالتا ہے۔ شاید یہ مر جائے، لیکن حضرت جی بندہ مر جاتا ہے، اللہ کے لیے کی ہوئی نیکی نہیں ختم ہوتی، اللہ اس کو پال رہا ہے۔ یہ قبر میں چلا گیا ہے، اس کی نیکی اللہ کے ہاتھ میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا،
کھجور احد پہاڑ کے برابر بن جائے گی۔ اس کی نیکیوں کے ترازو میں کھجور نہیں بلکہ احد پہاڑ کو تولا جائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی بڑی قدر کرتا ہے اور بڑا شکر گزار ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ شکر گزار بندوں کو ہی پسند کرتا ہے، قدردان بندوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ نہ قدر انسان کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں، نہ شکرہ انسان اس کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں۔ شکر گزار بندے اللہ کو بڑے پسند۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن آیا، اس قرآن پاک نے ہماری یہی تربیت کی ہے۔ ہم پہ اللہ کے احسانات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اللہ کے بندے بھی ہم پہ احسان کرتے ہیں۔ انسانیت اس میں ہے، کوئی بھی ہمارے ساتھ نیکی کرے تو ہم اس کی نیکی کا بدلہ اچھا دیں۔ حضرت ہمارے رویے کو دیکھ کے لوگ نیکیاں چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ جس برتن میں میں اور آپ کھاتے ہیں اس برتن کے ساتھ ہم اتنا گندا سلوک کرتے ہیں، وہ اپنی نسلوں کو بھی سمجھا جاتا ہے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھک میں اس کی نسل کا کوئی بندہ نہیں لانا، کیونکہ آج کا نوجوان جس گھر میں کھاتا ہے اسی کی عزت کا ڈاکو بن کے نکلتا ہے۔ قرآن تو مجھے اور آپ کو یہ کہتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کوئی تیرے ساتھ نیکی کرے تو اس کی نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، من اطاع الیکم معروفا فکافئوہ، کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو اس کو نیکی کا بدلہ دو۔ اگر بدلہ دینے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اس کے لیے دعا ہی کر دو، اس کو دعا ہی دے دو۔ شکر گزار انسان کی اللہ کے ہاں بڑی ویلیو ہے، اور نہ شکرہ انسان، اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، وہ انسان تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تیرا کچھ نہ رہے۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کے کہا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جتنا خوبصورت میں نے انسان کو بنایا ہے اتنا خوبصورت کسی کو نہیں بنایا۔ لیکن وہی اللہ کہہ رہا ہے قتل الانسان، انسان تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے۔ کیوں اللہ اتنے جلال میں؟ اللہ کہتا ہے ما اکفرا، یہ ناشکرا بڑا ہے۔ کوئی اس کے ساتھ نیکی کر دے پھر وہ اس کے سانپ کے ڈسنے کی طرح اس کے وہ زہر سے بچنے کی لگا رہتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ اس کے نقصان سے اب میں بچ جاؤں۔ لوگ بھی کہتے ہیں کس پہ احسان کرو تو پھر اس کے شر سے بچو، کیونکہ انسانیت مر رہی ہے، جہلیت وہی دوبارہ آ رہی ہے۔ جو نیکی کرتا ہے، جس دسترخوان پہ کھاتا ہے، ہمارے علاقے میں صلح ہوگی، اس نے دعوت کی، دعوت کھا کے اس کے گھر میں کھانا کھا کے بعد میں اس کو قتل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے، جو ہمیں شریعت دی ہے، آپ نے ہمیں انسانیت سکھائی ہے۔ حضرت انسانیت، اس کو نہ مارو، اس کو زندہ رہنے دو۔ پہلے کبھی زمانہ ہوتا تھا اگر پورے گاؤں میں سے کوئی ایک بھی احسان کرتا، نیکی کرتا، تو وہ لوگ پورے گاؤں کا حیا کرتے تھے کہ اس گاؤں میں سے ایک گھر ہے، ایک بندہ ہے جس نے مجھ پہ احسان کیا ہے۔ حضرت ہم صرف ایک گھر کا حیا نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کی جو تربیت ہے وہ یہی تھی کہ انسانیت اسی میں ہے، کوئی احسان کرے، نیکی کرے، اس کا حیا کر۔ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ ہیں، پانی ختم ہو گیا، آپ نے جناب علی پاک اور چند اور صحابہ کو بھیجا، جاؤ پانی تلاش کر کے لاؤ۔ پانی تلاش کرنے کے لیے نکلے، آگے راستہ آیا، ایک راستے پہ دیکھا ایک عورت ہے، اونٹنی پہ سوار ہے، اور اس کے دائیں بائیں پانی کے مشکیزیں ہیں۔ جناب علی پاک نے اس کی سواری کی مہار کو پکڑا، پوچھا این الماء، پانی کدھر ہے؟ اس نے کہا پانی بہت دور ہے۔ کہا کتنا دور ہے؟ اس نے کہا الیوم واللیلہ، اگر ادھر سے آپ اب پانی کے لیے چلو گے تو تمہیں 1 دن اور 1 رات لگ جائے گی، 24 گھنٹے لگ جائیں گے۔ پہلے زمانوں میں لوگ پینے کے لیے پانی اتنی دور دور سے لے کے آیا کرتے تھے، اب تو اللہ نے ہر گھر میں ٹھنڈے پانی کا، فلٹر والے پانی کا، صاف پانی کا انتظام کر دیا ہے، پھر بھی جس سے پوچھو شکوہ ہی کرتا ہوا دکھائی دیتا۔ اللہ کے بھی نہ شکرے۔ اب پہلے کسی سے پوچھ لیتے تھے نا حالات کیسے ہیں، کیسے معاملات ہیں، وہ شکر کرتے تھے، اللہ کا بڑا شکر ہے جی، شکر ہے جی، شکر ہے، شکر کی لائنیں لگا دیتے تھے۔ آج حضرت شکر تو ہماری زبانوں سے غائب ہو گیا ہے، شوگر آ گئی، جس سے چوتھے بندے سے پوچھو وہ کہتا ہے شوگر ہو گئی۔ جب سے شکر زبان سے غائب ہوا، ایسی ایسی بیماریاں اتر آئیں عذاب کے طور پہ کہ ڈاکٹر پریشان ہیں کہ اس بیماری کا نام کیا رکھیں۔ اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، شکر گزار بن جاؤ گے تو میں نعمتوں کے انبار لگا دوں گا، اگر نہ شکری کرو گے تو یاد رکھو میرے عذاب بڑے سخت ہیں۔ کبھی کبھی ہاسپٹلوں کا دورہ کیا کرو، لوگ کیسے بیماریوں سے تڑپ رہے ہیں۔ پوچھا پانی کہاں ہے؟ کہا پانی بہت دور ہے، 1 دن رات لگ جائے گا۔ جناب علی پاک نے کہا انطلقی الی رسول اللہ، چلو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس نے کہا الذی یقال لہ الصابی، وہی جو نیا دین لے کر آیا ہے۔ کہا وہی جو تم سمجھ رہی ہے نا، اسی کے پاس چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے، اس نے قافلہ دیکھا، ڈر گئی، اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میرے یتیم بچے ہیں، میں یتیم بچوں کی پرورش کرتی ہوں، یتیم بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے جاتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری کو بٹھاؤ، سواری کو بٹھایا گیا، کہا اس کو نیچے اتارو، نیچے اتارا گیا۔ آپ نے ایک مشکیزے کا اوپر سے بندن کھولا، اس میں کلی کی، اپنا لعاب اس میں شامل کیا، پھر اوپر سے آپ نے بندن باندھا، نیچے سے بندن کھولا، صحابہ کو کہا لاؤ برتن۔ وہ برتن لے کے آ رہے ہیں، آپ پانی بھر بھر کے دے رہے ہیں، سواریوں کو پلا رہے ہیں، اونٹوں کو پلا رہے ہیں، اونٹنیوں کو پلا رہے ہیں، کسی نے غسل کرنا تھا وہ بھی پانی لے گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے، جیسے جیسے مشکیزے سے ہم پانی لیتے تھے کم ہونے کی بجائے پانی بڑھ رہا تھا، اور وہ عورت کھڑی دیکھ رہی، حتیٰ کہ سارے مشکیزے بھر گئے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے حبیب اب پانی سنبھالنے کے لیے برتن نہیں ہے، پانی کافی ہو چکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بندن باندھ دیا۔ آپ نے اس اللہ کی بندی کو کہا دیکھو ما رزینا من مائک شیئا، ہم نے تیرے پانی کو کم نہیں کیا، ولیکن اللہ اسقانا، لیکن ہمیں اللہ نے پلایا ہے، لیکن اللہ نے تیرے مشکیزے کے راستے سے پلایا ہے، یہ بھی تیرا ہم پہ احسان ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کو کہا لاؤ
اللہ نے ہمیں پلایا ہے اس کے مشکیزے سے، اب اس کے احسان کا ہم اس کو بدلہ دیں۔ تمہارے پاس کیا لاؤ؟ کوئی کھجوریں لے کے آ رہا ہے، کوئی ستو لے کے آ رہا ہے، کوئی جون لے کے آ رہا ہے، کوئی شہد لے کے آ رہا ہے، کوئی گھی لے کے آ رہا ہے۔ آپ نے گٹھڑی باندھ دی، کہا اس کو سواری پہ سوار کرو، اور آپ نے گٹھڑی اس کی گود میں رکھی اور کہا علی جاؤ اس کو اسی راستے پہ چھوڑ آؤ، اور اس سے اس کی بستی کا ایڈریس اچھے طریقے سے پوچھ لو، کیونکہ اس کے مشکیزے سے اللہ نے ہمیں پانی پلایا ہے، یہ اس کا ہم پہ احسان ہے، ہم نے اب اس کی ساری بستی کا حیا کرنا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تربیت، جس ڈرائنگ روم میں، جس بیٹھک میں کوئی تجھے کھلائے اور تو اسی کی عزت کا ڈاکو بن کے وہاں سے نکلے، تجھ سے انسانیت نکل گئی۔ یاد رکھ، اگر یہ انسانیت تجھ سے غائب ہو گئی تو زندگی کے کسی میدان میں بھی فتح نہیں پا سکتا۔ سیجزی اللہ الشاکرین، کیونکہ شکر گزاروں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اللہ ان کو بدلے دیتا ہے، ان کی نیکیوں کی اللہ قدر کرتا ہے۔ جو شکر گزار ہوتے ہیں حضرت، اور جو نمک حرام ہو، نہ شکرے ہوں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے پوچھ لو کدھر رہتے۔ وہ گئی اپنی بستی، بستی والوں نے کہا تم تو ہمارے آگے تھی، تجھے کیا ہوا ہے، دیر سے کیوں پہنچی؟ اس نے کہا وہ جو نیا دین لے کر آیا میری اس سے ملاقات ہوئی ہے، سارا واقعہ سنایا۔ کہا پھر تو نے رزلٹ کیا نکالا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم انہو لاسحر الناس یقول رسول اللہ حقا، دو باتوں سے ایک بات ہے، یا تو وہ بہت بڑا جادوگر ہے یا پھر وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ اتنی بات اس نے کی۔ صحابہ اکرام، یہ جہادی سفر تھا، اس بستی پہ حملہ کیا، اس بستی کو فتح کر لی، بچوں کو غلام بنایا، عورتوں کو لونڈیے بنایا، پھر اگلی بستی پہ حملہ۔ جس بستی میں وہ عورت رہتی تھی اس بستی کے چاروں طرف ساری بستیوں پہ حملہ کر دیا۔ میں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے، آخر کار اس عورت نے اپنے خاندان کو جمع کیا، کہا تم دیکھ رہے ہو یہ وہی لوگ ہیں جو ساری بستیوں پہ حملہ کر رہے ہیں، لیکن ہماری بستی پہ حملہ نہیں کر رہے۔ کیوں؟ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ان پہ احسان کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ میں یہ کہتی ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ احسان کیا ہے، کیونکہ جس مشکیزے سے انہوں نے پانی لیا ہے وہ مشکیزہ ابھی بھی کم نہیں ہو رہا، ابھی بھی جیسے جیسے پانی لیتی ہوں پانی بڑھ رہا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ان پہ احسان کیا ہے، اور اس احسان کے بدلے وہ ہماری پوری بستی کا حیا کر رہے ہیں۔ ایسے اچھے انسان سچے ہو سکتے ہیں، جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی قسم بخاری شریف میں نے پڑھا ہے، اس عورت کی دعوت پہ سارا خاندان اکٹھا مسلمان ہو گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے اور آپ کو یہ انسانیت سکھاتے ہیں، کوئی بھی نیکی کرے اور اس کی نیکی کا اچھا بدلہ دو۔ کوئی بھی نیکی کرنے والا، غلام نیکی کرے اور کچھ چھوٹا بچہ بھی نیکی کرے نا ہمارے ساتھ، حضرت اس کی نیکی کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ خیر ہم تو بڑی اونچی ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، چھوٹے موٹے انسان، غریب آدمی، غلام، گھر کا کوئی بچہ وہ ہمارے ساتھ نیکی کر دے، ہم اس کو محسوس ہی نہیں کرتے، نیچے دیکھتے ہی نہیں، ہوائیں بڑی اونچی ہیں۔
نیچے تشریف لے آئیں اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں مٹی کے نیچے دبا دیں، اس سے پہلے نیچے آ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنی ہستی گرا دیتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے۔ اپنی ہستی کو مٹا دے اگر کچھ مرتبہ چاہیے حضرت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بچہ بھی احسان کرتا آپ اس نیکی کو بھی محسوس کرتے تھے۔ روایت بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوئے، آپ وضو کے لیے پانی لینے کے لیے آگے بڑھے، برتن اٹھانے لگے تو آپ نے دیکھا میرے لیے تو پہلے ہی کسی نے پانی کا انتظام کر دیا ہے، تو آپ رک گئے۔ آپ نے محسوس کیا کہ میرے ساتھ یہ کسی نے نیکی کی ہے، ننھا بچے نے نیکی کی حضرت، اس کو انسانیت کہتے ہیں۔ تھپکی دینے سے بچے کو شکریہ ادا کرنے سے اور وہ دلیر ہو جاتا ہے، دلیر، وہ سمجھتا ہے کہ میری کو ویلیو ہے۔ لیکن آپ نے تو ملازموں کو، غلاموں کو، بچوں کو ویسے ہی نظر انداز کر دیا ہے، لیکن میرے تیرے حبیب نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ آپ نے پوچھا میمونہ یہ میرے لیے پانی کا انتظام کس نے کیا ہے؟ آپ کی زوجہ محترمہ میری اور آپ کی امی جان میمونہ بولی آقا یہ ننھے بچے عبداللہ بن عباس نے انتظام کیا۔ عبداللہ بن عباس کھڑے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، میرے ننھے نے میرے لیے پانی کا انتظام کیا ہے۔ آپ نے عبداللہ بن عباس کو اپنے سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، دعا کی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے میرے اللہ یہ میرے خاندان کا ننھا تیرے پیغمبر پہ نیکی کرتا ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جو تو نے مجھے کتاب دی ہے میرے اس بچے کو سکھا دے۔ اے اللہ اس کتاب قرآن مجید کا فہم سمجھ میرے اس بچے کو عطا کر دے۔ میرے حبیب علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا کہ عبداللہ بن عباس پھر مفسر قرآن بنے، چوٹی کے مفسر قرآن، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اگر بڑے بڑے صحابہ میں کسی آیت میں کسی صورت میں اختلاف ہو جاتا تھا نا، کوئی زیابی کہتا ہے اس کا یہ مطلب ہے، کوئی کہتا ہے اس کا یہ مطلب ہے، صحابہ اس جھگڑے کا فیصلہ عبداللہ بن عباس سے کروایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس جو تفسیر کر دیتے سارے صحابہ اس تفسیر پہ خوش ہو جایا کرتے تھے، خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بچہ بھی نیکی کرتا، حضرت لوگ نیکیاں کرنی چھوڑ رہے ہیں، لوگ نیکیاں کرنی چھوڑ رہے ہیں، اس لیے قدردان بن جائیے، شکر گزار بن جائیے، نہ قدر انسان کی کوئی قدر نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایت بخاری شریف میں آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران آپ پیچھے ہٹے، پھر اپنی جگہ آئے، نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب آپ پیچھے ہٹے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا نا تو میرے سامنے اللہ نے جہنم کا نقشہ کر دیا تھا، آج میں نے جہنم کے شعلے دیکھے تو میں پیچھے ہٹا، جب پیچھے ہٹا اللہ نے سائیڈ پہ کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے اس جہنم میں کثرت عورتوں کی دیکھی، عورتیں بہت تھیں۔ صحابہ نے پوچھا بما یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب کیا وجہ ہے؟ عورتیں بے نماز تھیں، روزے نہیں رکھتی تھی، عورتیں کلمہ نہیں پڑھتی تھی،
آپ پہ ایمان نہیں رکھتی تھی، عورتیں جہنم میں کثرت کے ساتھ کیوں تھی اللہ کے ابھی؟ آپ نے فرمایا بِكُفْرِهِنَّ، ان کی ناشکری کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھا اَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ، کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہے، شرک کرتی ہے، بے نماز ہے، اللہ کے فرائض کو نہیں مانتی؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ عورتیں وہ نہیں تھیں۔ اللہ کے حبیب پھر ناشکری کیا؟ آپ نے فرمایا یکفرن العشیر، وہ اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی، جس نے اپنی جوانی کما کما کے بیوی پہ ڈیمانڈوں پہ لگا دی، جس نے اپنے بھائی سے حساب لیا، اپنی بہنوں سے حساب لیا، لگتے ہاتھوں اس نے ماں باپ سے بھی حساب لیا، حساب اس بیوی سے نہیں لیا اس نے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وضاحت کی، لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر آپ احسان کریں کسی ایک بیوی پہ پورا زمانہ، 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال، کوئی ڈیمانڈ میں آپ نے نافرمانی نہیں کی، ثم رأت منک شیئا، کبھی کوئی اس نے نافرمانی دیکھ نہ لی، فوراً کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، کون سا میاں صاحب پہلی دفعہ ہوا ہے جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں مجھے چین ملا ہی نہیں، سب ختم۔ حضرت غصہ نہ کیجئے، آج کل مردوں نے اس معاملے میں عورتوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ شیخ محترم تشریف لے آئیں، احسان الہی صاحب، علامہ صاحب آپ تشریف لائیں۔ میرا نام محمد اشرف ہے، یہ احسان الہی صاحب ہے، مدینہ یونیورسٹی کے فارغ ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب بیان سن کے جائیں، اللہ پاک ان کا لمبا سفر قبول و منظور فرمائے۔ تو کسی کو یاد ہے میں کیا کہہ رہا تھا؟ کہ مردوں نے اس معاملے میں عورتوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ کسی کو کھانا کھلائیں پورا سال دعوتیں کھلائیں، کسی ایک دعوت پہ اس کو غائب کر دیں، نفی کر دیں، اس کو نہ بلائیں تو پچھلی حضرت سب گئی۔ اس نے کہا تو سدا ہی میرے ساتھ یہی کرتا ہے۔ وہ حضرت جی کوئی بھی نیکی کرے اس کی نیکی کو نیکی سمجھتے ہیں، وہ غلام کرے، وہ بچے کریں، وہ بیوی کرے، بیوی کے احسان بھی احسان ہوتے ہیں، کیا وہ گھر میں نہیں کرتی؟ کبھی وہ موچی بن کے بیٹھی ہے تیرے جوتے صاف کر رہی، کبھی دھوبن بن کے بیٹھی ہے تیرے کپڑے دھو رہی، کبھی وہ باورچی بن کے بیٹھی ہے تیرے لیے کھانا پکا رہی ہے، تجھ پہ تیرے بچوں پہ وہ اتنی لمبی ڈیوٹی دیتی ہے، اس کو عید کی بھی چھٹی نہیں ملتی، خوشی غمی کی بھی چھٹی نہیں ملتی۔ تو جب کوئی اونچ نیچ ہو جائے، نمک ہی زیادہ ہو جائے، تو مرے ہوئے اس کے ماں باپ کو بھی پن کے رکھ دیتا ہے۔ تجھ میں کیا انسانیت ہے؟ اب بیوی کے احسان بھی احسان ہوتے ہیں۔ میری امی عائشہ بیان کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیوییں، مجھے کبھی کسی زندہ بیوی پہ رشک نہیں آیا، رشک آیا تو آپ کی فوت شدہ بیوی سیدہ خدیجہ پہ رشک آیا۔ کہتی میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ کے حبیب جب کبھی خوشی کا موقع آتا تو آپ خدیجہ کو یاد کرتے، خدیجہ کو یاد کرتے، اس کے احسانات کو یاد کرتے۔ ایک دن میں نے بول ہی دیا، اللہ کے حبیب کیا وہ زیادہ عمر کی عورت تھی، اللہ نے اس سے خوبصورت آپ کو بیویاں دی ہیں، پھر بھی آپ خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے۔ کہتی ہے میرا بولنا ہی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو برس آئے اور آپ روتے ہوئے کہنے لگے عائش تم خدیجہ کو نہیں جانتی، انہا کانت وکانت
خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی، میرے پاس دولت نہیں تھی، میں تو مکہ والوں کی بکریاں چراتا تھا۔ خدیجہ مکہ کی مالدار خاتون تھی، جس کو مکہ میں سونے کی چڑیا سمجھا جاتا تھا۔ جب وہ میرے نکاح میں آئی تو اس نے مجھے بول دیا تھا، آج سے پہلے یہ ساری دولت میری تھی، آج کے بعد اس دولت کے مالک آپ ہیں، میں ساری دولت آپ کے نام لگاتا ہوں۔ جب مکہ کے لوگ مجھے پتھر مارتے، میری تکذیب کرتے، گھر جاتا خدیجہ میرے قدموں میں بیٹھ کے مجھے تسلیاں دیا کرتی تھی۔ خدیجہ تو وہ تھی، میں غار حرا میں اتنی اونچی پہاڑی پہ اللہ کی عبادت کے لیے لے کر جاتا، وہ گھر محسوس کرتی تھی کہ اللہ کے پیغمبر جو کھانا لے کے گئے ہیں وہ ختم ہو گیا ہوگا، وہ کھانا لے کر اپنے گھر سے نکل پڑتے۔ بخاری شریف میں لکھا ہے ایک دن جبریل امین آ گئے، کہا اللہ کے حبیب ہذہ خدیجہ اتت کا، خدیجہ اپنے گھر سے آپ کی طرف نکلی ہے، ماہا یناہن فیہا طعام، وہ آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے، مشروب لے کے آ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب آپ کی بیوی خدیجہ کی یہ ادا اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ اقرے علیہ السلام من ربیہا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جب خدیجہ آپ کے پاس پہنچے تو خدیجہ کو رب کا سلام کہنا۔ جو بیوییں اپنے خامدوں کی شکر گزار ہوتی ہیں، اپنی خامدوں کی خدمت میں اپنی زندگی لگا دیتی ہیں، حرام کو منہ نہیں لگاتی، پھر اللہ کی قسم فرشتوں کے ذریعے اللہ ان کو اپنا سلام بھیجتا ہے۔ حضرت بیویوں کے احسان بھی احسان ہوتے، کوئی بھی آپ پہ احسان، باہر والے بھی احسان کرتے، آپ اس کو احسان سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40,000 درہم ادھار لیے، قرض لیا، قرض، اور جب ادائیگی کا وقت آیا تو آپ ادا کرنے کے لیے چلے گئے۔ حضرت جی لوگ تیری میری وجہ سے نیکیاں چھوڑ رہے ہیں، قرض لینا ہو تو ہم کہتے ہیں تو میرا باپ، تو میرا دادا، تو میرا سب کچھ، تو ایک دفعہ پھنس صحیح۔ جب وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے تو یہ مسلمان کہتا ہے اب تو واپس لے جائے تو باپ لگے، تو واپس لے کے دکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرض لینا عیب نہیں حضرت، قرض دینے والے کی توبہ کروانا عیب ہے کہ وہ اپنی نسلوں کو وصیت کر دے کہ یہ نیکی تم نے نہیں کرنی، میں نیکی کر لی ہے۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرض واپس کرنے کے لیے اس کے دروازے پہ چلے گئے، یہ جو آپ نے قرض دیا تھا یہ واپس لے لو، اور ساتھ آپ نے شکریہ ادا کیا اور اس کو دعا دی، بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ برکت دے تیرے گھر میں، تیرے کاروبار میں، تیرے مال میں، اللہ برکتیں عطا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، کوئی نیکی کرے اس کو دعا دیتے۔ انصاریوں نے جب احسانات میں اخیر کر دی، مہاجرین ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے حبیب انصاریوں نے تو احسان میں اخیر کر دی ہے، اب بدلہ کیسے دیں؟ انہوں نے ہمیں گھر دیے، اپنی جائیدادوں کے حصے ہمارے نام لگائے۔ اللہ کے حبیب باغوں کی دیکھ بھال وہ کرتے ہیں، پانی وہ لگاتے ہیں، لیکن جب باغوں کا پھل پک جاتا ہے پکا پکایا حصہ ہمارے گھر میں بھیج دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نیکیاں ان کو مل رہی ہیں، لیکن اگر تم ان کے لیے دعائیں کرتے رہو
اور لوگوں کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے رہو تو اللہ تمہیں بھی اتنا ہی اجر عطا کر دے گا۔ ہم میرج حال میں کھانا کھا کے دعوت کھا کے نکل رہے ہوتے ہیں، ساتھ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ساتھ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں بھی انسانیت ہے۔ یہ ہیں مسلمان جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود۔ میں آپ میں اور مدینہ پاک کے شیخ میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ آخر میں یہ عرض ضرور کر دوں، حضرت مجھ اور آپ پہ سب سے زیادہ احسانات ماں باپ کے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ احسانات ماں باپ کے۔ اتنے احسانات کسی کے نہیں جتنے بزرگ ماں باپ کے احسان ہیں۔ فلا تقل لہما اف، انہوں نے پوری جوانی میں تجھے برداشت کیا ہے، اب اللہ کہتا ہے وہ بوڑھے ہو گئے، اب ان میں وہ برداشت کی طاقت نہیں رہی، اب تو جوان ہو گیا، اب تو برداشت کر۔ جب تو بچہ تھا وہ جوان تھے، تو کبھی تھپڑ مارتا چہرے پہ، کبھی جوتا اٹھا کے مارتا، وہ جوان باپ خوش ہوتا میرا باپ جوتا اٹھانے والا بھی ہو گیا۔ سارا دن کام کاج کر کے اینٹیں بجری سیمنٹ تیسری منزل پہ پہنچا کے شام کو 1000 روپیہ مزدوری ملتی، وہ تجھ پہ لگاتا رہا ہے۔ اب وہ بوڑھے ہو گئے۔ فلا تقل لہما اف، اللہ کہتا ہے اب تو نے ان کو برداشت کرنا، اف بھی نہیں کہنا، ان کے گن گن کے احسانوں کا تو نے اب بدلہ دینا ہے، ان پہ صبر کر، ان کی خدمت کر۔ یاد رکھو پھر جو بزرگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، پھر اللہ دنیا کی مصیبتیں ان کی ختم کر دیتا ہے۔ پہاڑوں جیسی مصیبتیں بھی آ جائیں، اللہ پہاڑوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ ہے بزرگ ماں باپ کی خدمت کرنے والا۔ اس لیے ماں باپ کے احسان کو یاد کر۔ باپ کے بڑے احسان ہیں، ماں کے بڑے احسان ہیں۔ خدمت کرے گا اور دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، حضرت دنیا میں بھی فائدہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بندے غار میں پھنس گئے، 2 نے نیکیوں کا تذکرہ کیا لیکن پتھر اتنا نہ ہٹا کہ باہر آ سکے۔ تیسرے کو کہنے لگے اور تیرے پاس بھی کوئی نیکی ہے جو تو اللہ کے سامنے پیش کر سکے؟ تو وہ رو ہی پڑا۔ اس نے کہا ہے میرے اللہ، غریب میں تیرا بندہ ہوں، بکریاں چراتا ہوں، بکریوں کے دودھ پہ گزارا ہے، لیکن اے شہنشاہ غریب ضرور ہوں، میری 4 دیواری میں سب سے زیادہ عزت میرے بزرگ ماں باپ کی ہے۔ شام کو دودھ دوتے پیتے ہیں، صبح دودھ کم ہوتا ہے اس سے ناشتہ کر لیتے ہیں، سارا دن بچے میرا انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن اے میرے اللہ، جب بھی میں گھر میں بکریوں کا دودھ دوتا ہوں سب سے پہلے اپنے بزرگ ماں باپ کو پلاتا ہوں، بچوں کو بعد میں پلاتا ہوں۔ اے میرے اللہ، تجھے تو یاد ہے نا، ایک دن بکریاں چراتے چراتے میں دور نکل گیا، واپس آتے مجھے دیر ہو گئی، جب دروازے پہ پہنچا بچے بھاگے ہوئے آئے، بابا آئے ہمیں دودھ پلائیں۔ میں نے جلدی سے بکریوں کا دودھ دویا، پیالہ پکڑ کے میں اپنے بزرگ ماں باپ کے پاس پہنچا، فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے بزرگ سو چکے تھے۔ اے میرے اللہ، پھر میں نے اپنے بزرگوں کی نیند کو خراب نہیں کیا، پتہ نہیں وہ کتنی مشکل سے سوئے، پھر میں نے اپنے آپ کو سزا دی، ادھر کھڑے ہو جاؤ، تم دیر سے آئے ہو، تمہارے دیر سے آنے کی وجہ سے بزرگ بھوکے سو گئے۔ سارا دن کا بکریاں چرا چرا کے تھکا ہارا انسان، پھر میں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا، بچے تو پھر بچے ہی تھے، وَالصَّبِيَّةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ،
बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, बच्चे मेरे पाँव के साथ चिमट के मुझसे दूध मांगते रहे, बाबा भूख लगी, बाबा भूख लगी, हमें दूध पिलाओ। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, मेरे बुजुर्ग भूखे सोए रहे, उनसे पहले मैं तुम्हें पिला दूं। तुमने उनको सोने ही क्यों दिया? तुम्हें पता नहीं था? तुम्हें भूख लगी है तो उनको भी भूख लगी हो। ऐ मेरे अल्लाह, मैं अपने बुजुर्ग माँ बाप के सराहने खड़ा रहा, बच्चे मेरे पाँव के साथ चिमट के दूध मांगते रहे। ज़ाका दाबी वदाबुहुम हत्ता अस्बहा, मेरी और मेरे बच्चों की यही कैफियत रही कि सुबह हो गई। फिर सुबह अपनी मर्जी से बुजुर्ग बेदार हुए। सबसे पहले मैंने अपने बुजुर्ग माँ बाप को दूध पिलाया, अपने बच्चों को बाद में दूध पिलाया। ऐ मेरे अल्लाह, अगर मेरी चार दीवारी की, मेरे बुजुर्गों की ये इज्जत तुझे पसंद है, आज गार के दाने पे पत्थर आ गया, जिंदगी खतरे में है, इस पत्थर को हटा दे। मैंने बुखारी शरीफ में 3 जगह पढ़ा है, मेरे हबीब फरमाते इन फजरतिस सखरत, इन फजरतिस सखरतु, इन फजरतिस सखरतु। जब उस नौजवान ने अपनी इस नेकी का तस्करा किया तो पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। जो हमारी जिंदगियों में पत्थर आए पड़े, मुसीबतों के पहाड़ और मुसीबतों के सैलाब बहते चले आ रहे, कहीं देखना हमारी चार दीवारी में हमारे बुजुर्गों के साथ इसके खिलाफ तो नहीं सलूक हो रहा। इधर मैं माँ बाप को भी जरूर दरखास्त करूंगा, ओ माँ बाप की जमात, अगर अल्लाह ने तुम्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजा है तो अपनी औलाद को इस नूरी इल्म से दूर मत करो। ये नूरी इल्म आपका अदब सिखाता है, आपका एहतराम सिखाता है, आपके हुकूक ये बताता है। इस मस्जिद से अपने बच्चों को दूर मत करो। फमाज़ा बादल हक की इल्ला ज़लाल, नूरी इल्म के बगैर अंधेरे ही अंधेरे हैं, सब अंधेरे हैं, सब काले इल्म हैं। डॉक्टर अपने बेटे को बना, प्रोफेसर बना, लेकिन साथ ये नूरी इल्म भी सिखा। नूरी इल्म सिखाएगा, डॉक्टर का डॉक्टरी इल्म नूर वाला होगा, फिर वो कसाई नहीं होगा, फिर उसके दिल में एहसास होगा, वकील बन जाएगा, साथ ये नूरी इल्म सीखेगा तो वो उसकी वकालत नूर वाली होगी, झूठ नहीं बोलेगा, हराम नहीं कमाएगा। अगर इस नूरी इल्म से दूर रखा तो फिर अंधेरे हैं हजरत, फिर वो औलाद आंखों की ठंडक नहीं बरती। उस बूढ़े की बात मुझे नहीं भूलती जिसको मीडिया ने बड़ा उछाला, किसी ने पहचान लिया कि ये तो फलां है, उसने मीडिया बुला लिया, मीडिया वाले आए, कहा बुजुर्गों सड़क पे बैठे भीख मांग रहे हो, क्या है तुम्हें, तुम्हारी औलाद नहीं है, बेटा नहीं है। जब मीडिया वाले ने पूछा तो बुजुर्ग के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। रोता हुआ कहता है क्यों नहीं, मेरा एक बेटा तो डॉक्टर है, लाखों रुपए कमाता है, सारे अखराजात उसके पूरे होते हैं, लेकिन अपने बाप के खर्चे का ख्याल नहीं रखता। जिस तरह मैं और आप अपने अपने बेटों को छोड़ने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल, इकरा, मिनहाजुल कुरान, सरकारी स्कूल में नहीं, मैं वहां डालूंगा जहां इंग्लिश बोलेगा। मैं इसको अंग्रेज बनाना चाहता हूं, इसको डॉक्टर बनाना चाहता हूं। उस बाप ने भी अपने बेटे को ऐसे ही डॉक्टर बनाया था, लेकिन उसने मस्जिद से दूर रखा, नूरी इल्म से दूर समझा। उसने यही समझा कि बस डॉक्टर बन जाएगा, लाखों रुपए कमाएगा, मेरी आंखों की ठंडक बन जाएगा। हजरत, लाखों रुपए कमाने से औलाद आंखों की ठंडक नहीं बनती, नूरी इल्म से औलाद आंखों की ठंडक बनती।
یہ نوری علم سکھاتا ہے. تیرا باپ اللہ کے پیغمبر کا گستاخ بھی ہے. اسلام تجھے نوری علم تجھے گستاخی کی اجازت نہیں دیتا. جس طرح پہلے بیان کر رہے تھے عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے کو آپ نے کہا تیرا باپ جیسا بھی ہے لیکن تیرا باپ ہے، فاسن صحبت ہو، جاؤ اس سے اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ احسان کرو. بزرگ باپ تیرے گھر میں ہے، ان سے دعا لے. دعا میرے حبیب فرماتے دعوت الوالدی لوالدہ، باپ وہ ہستی ہے، باپ اولاد کے حق میں جو دعا کر دے، بد دعا کر دے، اللہ باپ کی دعا رد نہیں کرتا. باپ وہ ہستی. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی، گھر میں بزرگ باپ موجود ہے سفید بالوں والا، یہ دعا کروانے جا رہا ہے گجرات شہر، لاہور، اجمیر، ملتان، دور دور کا سفر کرتا ہے دعا کروانے کے لیے. گھر میں بوڑھا باپ ہے. اللہ کی قسم ساری دنیا کے ولی مل کر تیرے میرے لیے دعا کریں اور پھر اس دعا کو ترازو کے ایک پلڑے میں تول دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف باپ کی دعا کو تول دیا جائے. اللہ کی قسم باپ کی دعا کا وزن زیادہ ہے. سارے علاقے کے لوگ، پوری دنیا کے لوگ دعا کریں، ان کی دعا کی کوئی گارنٹی نہیں. لیکن اگر تیرا باپ ہونٹ ہلا دے، باپ کی دعا کی گارنٹی میرے محبوب پیغمبر نے دی. باپ سے دعا لے نوجوان، ماں کی خدمت کر. اور باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اور ماں وہ ہستی ہے جو ماں کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس بندے کی دعا رد نہیں کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر فاروق کو کہا عمر ہو سکتا ہے یہ زندگی کا آخری سال ہو. عمر ایک اویس نامی آدمی ہے جس کے باپ کا نام عامر ہے، کرن خاندان سے اس کا تعلق ہے. عمر اگر تیری اس سے ملاقات ہو جائے، اس سے اپنے لیے میری امت کے لیے بخشش کی دعا ضرور کروانا. اللہ کے حبیب کیوں؟ آپ نے فرمایا عمر وہ مسلمان ہو چکا ہے، اسلام قبول کر چکا ہے، لیکن اس کی ماں بزرگ ہے، بیمار ہے، بوڑھی ہے. ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ میرے دیدار کے لیے نہیں آ رہا. اور لوگوں نے ماں کی خدمت کی خاطر اللہ کے پیغمبر کا دیدار چھوڑا، مدینہ چھوڑا. تو گندے جرانے نہیں چھوڑ سکتا، تو شرابی نہیں چھوڑ سکتا، تو نشئی نہیں چھوڑ سکتا، تو جواری نہیں چھوڑ سکتا. کہ عمر ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ ہمارے پاس نہیں آ رہا، لیکن ماں کی خدمت سے اس نے اللہ کے ہاں وہ مقام حاصل کیا ہے. اب اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لٹاتا. اللہ کو جیسے کہتا ہے اللہ ویسے کر دیتا ہے. جناب عمر فاروق جب حج کے لیے جاتے یمنی لوگوں سے پوچھتے اور تم میں کوئی اویس آدمی ہو. ایک دفعہ حج کے لیے گئے، یمن کے قافلے کو اکٹھا کیا گیا، امیر المومنین یمنی جمع گئے ان کے پاس، کہا تم میں کوئی اویس نامی آدمی ہے؟ غریب سا آدمی کھڑا ہو، میرا نام اویس. کہا آپ کے باپ کا نام عامر ہے؟ جی عامر. آپ کرن خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی. آپ کی کوئی بزرگ والدہ بھی ہے؟ رو پڑا، روتا ہوا کہتا ہے میری بزرگ والدہ تھی، بزرگ والدہ کی وجہ سے تو میں اپنے حبیب کا دیدار بھی نہیں کر سکوں، لیکن میری والدہ محترمہ دنیا چھوڑ گئی، اسی سال میں نے دفن کیا ہے اور حج کے لیے آیا. امیر المومنین عمر فاروق رونے لگے اور کہتے ہیں میرے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرو. ویس رونے لگا، اس نے کہا میں آپ کے لیے دعا کروں؟ آپ تو خوش نصیب ہیں، آپ تو وہ لوگ ہیں
جنہوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کا دیدار کیا، آپ کی خدمت کی، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کے خطبات سنے، آپ کے چہرہ پاک کا دیدار کیا، تم تو خوش نصیب و عظیم لوگ ہو۔ میں تو تم سے دعا کرواتا ہوں، میری کیا مجال، میں آپ کے لیے دعا کروں۔ عمر رو پڑے، کہتے ہیں اویس میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، مجھے اللہ کے پیغمبر وصیت کر کے گئے کہ تو نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کے ہاں وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ تیرے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ خالی نہیں لٹاتا، تو جیسے کہتا اللہ ویسے کر دے۔ سری حضرت دل چاہتا ہے ساری رات ماں باپ کی شان پہ گزار دو، جو آج کل اولادیں سلوک کر رہی ہیں۔ لیکن میرے شیخ نے بیان کرنا ہے، آخر میں بات کر دوں، صحابہ پہ رشک کرنے والوں، کاش ہم اس وقت زندہ ہوتے، اللہ کے پیغمبر کی خدمت کرتے۔ مجھے میرے رب کی قسم ہے، مسلم شریف میں جو میں نے حدیث پاک پڑھی اس سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے، جو اپنے بزرگ ماں باپ کی گھر میں خدمت کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی ثواب دیتا ہے جیسے وہ اللہ کے پیغمبر کی خدمت کر رہا ہو۔ صحابہ کے مقام تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان کی عظمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن ثواب حضرت اتنا ہی ملتا ہے۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہ آئے تو مسلم شریف کی وہ حدیث پاک یاد ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نوجوان کافروں کے ملک سے آیا، چند دن اس نے آپ کے ساتھ گزارے، آپ کے ساتھ پیار ہو گیا، جدھر جاتے آپ کے ساتھ ساتھ، آپ گھر جاتے دروازے کے پاس بیٹھ جاتا، جب آپ باہر آتے پھر آپ کے ساتھ ساتھ۔ ایک دن اس نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، عرض کرتا اللہ کے حبیب ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، اللہ کے حبیب اب مجھ سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوگی، مجھے آپ قبول کر لیں، اب باقی ساری زندگی میں مدینے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ بزرگ ماں باپ کو چھوڑ کے انگریزوں کے ملکوں میں جانے والوں یہ دیکھ، کہتا ہے اللہ کے حبیب میں مدینے میں رہنا چاہتا ہوں۔ کیا کرے گا؟ اللہ کے حبیب آپ کی خدمت کروں، آپ کے چہرے کے دیدار کروں گا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھوں گا، آپ کے خطبات سنوں گا، والجہاد، اگر دشمن آپ سے لڑنے کے لیے آیا تو میں آپ کے دفاع میں جان لٹاؤں گا، جہاد کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ جوان ہے، اگر اس کے ماں باپ ہوئے یقیناً بوڑھے ہوں گے۔ آپ نے پوچھا الاک من والدیک احد حی، کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ بھی ہے؟ عرض کرتا بل کلاہما یا رسول اللہ کے حبیب دونوں ہی زندہ ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ما تبتغی بہما، تم مدینے میں زندگی گزارنا چاہتے ہو، میری مسجد میں نمازیں پڑھنا چاہتے ہو، میری خدمت کرنا چاہتے ہو، میرے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتے ہو، تجھے کیا ملے گا؟ عرض کرتا ابتغی الاجر من اللہ، اللہ اجر دے گا۔ آپ نے فرمایا اگر تجھے اجر چاہیے، ثواب چاہیے تو جا پھر ارجع الی والدیک ففیہما فجاہد، جاؤ اپنے بزرگ ماں باپ کے پاس واپس چلے جاؤ، ان کی خدمت کرو، جو اجر اللہ نے تجھے مدینے میں دینا ہے ماں باپ کی خدمت میں اللہ تجھے وہی اجر عطا کر دے گا۔ اس لیے اگر یہ سنہری موقع ہے، بزرگ ماں باپ ہیں، اس موقع کو غنیمت جانیے، ان سے پوچھئے جن کے پاس نہیں رہے، تیرے پاس بھی یہ صدا نہیں رہیں گے، چند دن کے مہمان ہیں، ادھر کون رہا ہے؟ ہر ایک نے چلا جانا ہے یہاں سے، جتنی ان کی زندگی ہے ان کی خدمت کر لے۔ زمین پہ جس پہ ماں باپ راضی ہو جائے، میرے حبیب کہتے ہیں عرش پہ اس پہ اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، پھر اللہ ہر کام میں تیری مدد کرے گا۔ مشکلات میں لوگ کہتے ہیں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اللہ کی قسم اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے والے کے ساتھ رہتا ہے، اللہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔